بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں اور ڈیئر فرینڈس، کیا حال و احوال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو مائی ڈیئر، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہوتا ہے ایسے انسانوں پر کہ جن کے سارے اعضاء، جسمانی اعضاء جو ہوتے ہیں وہ تندرست ہوں، بڑھاپے تک تندرست ہوں۔ خاص طور پہ ہماری آنکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں کی نظر کو قائم رکھے۔ اس سے ہی ہم دنیا دیکھتے ہیں، آنکھوں سے ہی ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اور دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں۔ انسانی زندگی میں سکون و قرار کے لیے آنکھوں کی بینائی کا آخری دم تک قائم رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں سارے کام ہی جو ہیں، سارا کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آنکھوں کی بصارت سے ہی ہر چیز وابستہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری عمر میں بینائی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اینک لگ جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اگر ان کو جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ ان کو پڑھ کے تو ان سے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی نظر تا زندگی قائم رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل فیشن بھی ہو گیا ہے کہ لوگ آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی کی یہ سنت ہے، سنت رسول ہے کہ آنکھوں میں سرما لگائیں، گھر میں خالص سرما منگوا کر رکھیں اور خود بھی روزانہ سرما لگانے کی سنت کو زندہ کریں اور بچوں کو بھی اس سنت کے زندہ کرنے کی ترغیب دیں۔ اول تو جو سرما ہے، اگر ہم اس نیت سے استعمال کریں گے کہ ہمارے پیاری نبی حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ عمل ہی ہماری آنکھوں کی نظر کو قائم رکھے گا۔ تو یہ ہے کہ سرما لگانے کو عیب نہ سمجھا جائے، نہ کوئی اولڈ فیشنڈ بات سمجھی جائے۔ اگر دن کو نہیں لگانا تو رات کے وقت آنکھوں میں سرما ضرور لگا کر سوئیں۔ بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ آنکھوں میں سرما لگائیں تاکہ آنکھوں کی نظر قائم رہے، اور آنکھوں کی صحت کے لیے سرما بہت ضروری ہے۔ سعودی عربیہ سے عصمت سرما ملتا ہے، وہ تو بہت ہی اچھا سرما ہے، اگر وہ وہاں سے منگوا سکیں یا کوئی لا دے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ کے دو نام جن کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے سرمے پہ دام کرنا ہے اور آنکھوں میں لگانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نظر جو ہے وہ بالکل صحیح رہے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے تا زندگی نظر بھی قائم رہے گی اور اینک بھی اتر جائے گی یا وہیں نمبر ٹک جائے گا اس کا، آگے نظر اور خراب نہیں ہوگی۔ تو مائی ڈیئر، اس سے قبل کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرے ویڈیو کو لائک کریں اور آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والے وظائف کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اب میں آتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس سے آپ کی آنکھیں بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گی اور انشاءاللہ آنکھوں کی نظر تا زندگی صحیح رہے گی۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہو، اپنی نظر کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہو، تو روزانہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو کو 300 بار پڑھے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد ان کو سرمے پہ دم کر لیں، کر کے پھونک مار دیں سرمے دانی کے اندر اور اپنی انگلیوں پہ دم کر کے انگلیوں کی پوروں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ دیکھیں، اگر کوئی سرمے کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو واقعی سرمے سے الرجی ہوتی ہے، تو پانی پہ دم کر لیں اور سرمچو پانی میں بھگو کے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے اور اس کو دم کر لیں، چاہے سرما پہ کر لیں چاہے پانی پہ کر لیں، اور اس کو سرمچوں کی مدد سے آنکھوں میں لگائیں تو انشاءاللہ آنکھوں کی نظر قائم رہے گی، اور آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی آرام آ جائے گا۔ آنکھوں کی بھی کئی قسم کی تکالیف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی نظر تا زندگی سلامت رکھے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا۔ اللہ حافظ۔